بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ او کما قال علیہ. جیسے تجارت کی بات تجارت کے لیے آدمی سنتا ہے، ملازمت کی بات آدمی ملازمت کے لیے سنتا ہے، کاشتکار کاشتکاری کی بات کاشتکاری کرنے کے لیے سنتا ہے، اسی طرح ہم اللہ کے دین کی باتوں کو اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے سنیں. جس طرح اذان ہوتی ہے، بولو کس کے لیے ہوتی ہے؟ سننے کے لیے. بھائی مکہ کی آواز ہے، مدینہ کی آواز ہے، اس کے لیے تو نہیں ہوتے، بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے اذان؟ نماز کے لیے ہوتی ہے. اس طرح اللہ کے دین کی بات سن کر کیا کرنا ہے؟ وہ جس تقاضے کو رکھا جائے اور جو محنت کرائی جا رہی ہے، جس محنت کے لیے سمجھایا جاتا ہے، وہ محنت کو کریں گے، اس کے لیے بات سنیں گے. تو اذان بھی ہوتی ہے، تو اذان ہو جانے کے بعد آدمی ہر کام چھوڑ کر، تو اب جب دین کی بات سنیں گے تو آدمی اپنے آپ کو اندر سے تیار کرے کہ ہر حال میں دین کا کام کرے. ٹھیک ہے، آدمی ہر کام چھوڑ کر، تو اب جب دین کی بات سنیں گے تو آدمی اپنے آپ کو اندر سے تیار کرے کہ ہر حال میں دین کا کام کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نیت کر کے بیٹھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خوشخبریاں دیتے ہیں. حالانکہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں. جس طریقے سے آقا سیٹھ بولو ہر حال میں چلاتا ہے کہ فضائل سناتا ہے. دیکھو بھائی 10 گھنٹے کام کرو گے میں 15,000 دوں گا، سناتا ہے. بولو ہر حال میں کرنا. یہ تو اللہ ہے، خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا چلو کرنا ہی پڑے گا. خوشخبریاں فضائل سنا دے اللہ تعالیٰ، اور پھر اندر سے تیار کرتے ہیں تاکہ حشاش بشاش ہو کر خوشی کے ساتھ اور ملنے کے یقین کے ساتھ اور وعدوں کے یقین کے ساتھ آدمی عمل کرے. اس کے لیے اللہ خوشخبریاں سنا دے. فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. اللہ کا تو پیار ہی پیار ہے بندے. ایک جگہ ہم پڑھ رہے تھے کہ غیبت حرام اس لیے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی بات سمجھاتا ہوں. کہ میرا بیٹا ہو، اگر کوئی بھول کریں تو بولو چوراہے پر آدمی کہتا ہے کہ گھر میں خاموشی سے، غصہ گھر میں جتنا اتنا کر لے گا، لیکن باہر یہ نہیں برداشت کرتا کہ میرے بیٹے کی باتیں چوراہوں پر ہوئے. اسی طرح اللہ کو ہم سے اتنا پیار ہے کہ بندہ میرا ہے، گناہ میرا کیا ہے نا، یہ اللہ نہیں چاہتے کہ چوراہوں پر میرے بندے کی غیبت ہو. اسی غیبت اللہ کے حقوق میں سے، یہ غیبت کہ آدمی حقوق العباد میں سے بندوں کا حق ہے، معافی مانگنا پڑتا. اور زنا کو اپنا حق رکھا ہے بھائی. 18 سال کی عمر میں کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی اور آدمی چلا لگایا اور 30 سال کے بعد معافی مانگنے جا رہا ہے لڑکی سے یا لڑکی کے گھر والوں سے کہ وہ 18 سال میں مجھ سے بھول ہو گئی تھی. بولو اس سے کیا ہوگا؟ فجیدہ ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، تو اللہ نے کہا زنا ایک آنسو بہا دو، میں معاف کر دو. اللہ اتنا پیار کرتا ہے بندوں سے. فبشر عباد، میرے بندوں کو. یہ میرے بندے بھی کیا ہے معلوم؟ جس طرح آدمی باپ اپنے بیٹے کو ایک کہے ابراہیم اور ایک کہے میرے بیٹے ادھر اور ایک کہے ابراہیم ادھر آ. بولو پیار کس میں ہے؟ میرے. اللہ اس پیار سے کہہ رہا ہے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا. کس کو؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ کے دین کی بات کو دھیان سے سنتے. کس کو؟ اللہ کی بات کو دھیان سے سنتے. ایک ہوتی ہے استماع، یہ مائک ہے نا، بہت دور تک آواز جاتی. ہاں مائک، راستے پر چلنے والوں کو بھی بولو سنائی دے رہی کہ نہیں؟ کبھی جو مائک اچھے ہوتے ہیں نا تو باہر تک آواز جاتی. نیت کرو کہ نہ کرو پھر بھی کانوں میں آواز جاتی. تو اس کو یہ استماع نہیں ہے. استماع کہتے ہیں آدمی نیت کے ساتھ کہ مجھے سننا ہے،
دل بھی یہاں دماغ بھی یہاں، پورا جسم بھی یہاں اور دل دماغ بھی یہاں، اس کو کہتے ہیں استماع۔ جس طریقے سے ہم وکیل کی بات کیسے سنتے ہیں بھائی، وکیل کے بات زیادہ کہاں ہے، دل بھی یہاں دماغ بھی یہاں، پورا جسم بھی یہاں اور دل دماغ بھی یہاں، اس کو کہتے ہیں استماع۔ جس طریقے سے ہم وکیل کی بات کیسے سنتے ہیں بھائی، وکیل کے بعد زیادہ کوئی کیس کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن جب وکیل کے بعد زیادہ بولو دھیان سے سنتے ہیں کہ نہیں؟ دھیان سے سنتے ہیں، کیوں؟ میرا کیس کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں تو بولو ڈاکٹر کی بات بہت دھیان سے سنتے ہیں، اس لیے کہ صحت کا مسئلہ ہے۔ کون سی گولی بھوکے پیٹ پینے کی، کون سی پانی کے ساتھ اور کون سی دودھ کے ساتھ، کون سی صبح، کبھی کبھی لکھوا بھی لیتے ہیں، دھیان سے بھی سنتے ہیں، کیوں؟ میری صحت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جب دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے، یہ میری آخرت کا مسئلہ ہے، یہ میری قبر کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے خوش ہونے کا مسئلہ ہے، اسے دھیان سے ہم سنیں۔ پھر کیا کرے؟ دھیان سے سننے کے بعد فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو بات سنائی جا رہی ہے اس پر عمل۔ کیا مطلب؟ آدمی اپنی ضروریات کی چیزوں کو اچھے سے اچھی بناتا ہے، گھر بناتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق بولو اچھے سے اچھا بناتا ہے، ارے 2 روم ایک کچن میں ہو جاتا ہے، لیکن آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا بناتا ہے۔ کپڑا تو 50 60 70 روپے میٹر سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بولو اچھے سے اچھا بناتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس طرح اللہ کے دین کی باتوں کو جب دھیان سے سنیں گے تو اس کو بھی اچھے سے اچھا کریں گے، نماز اچھی سے اچھی ہوگی، سرسری نہیں، نماز کو اچھی، تلاوت کو اچھی، تسبیحات کو اچھا، اور دین کی محنت اچھے سے اچھا، مشورہ ہمارا اچھے سے اچھا، ملاقات ہماری اچھے سے اچھی، تعلیم ہماری اچھے سے اچھی، گھر گھر کی ملاقات جیسا بڑے بتاتے ہیں اس طرح اچھے سے اچھا اللہ کے سامنے عمل پیش کریں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس کے بعد جب دھیان سے سنیں گے اور اس پر عمل کی نیت کریں گے، ایسا نہیں اچھا کہہ کر چھوڑ، آدمی اچھا کہہ کر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے گھر پر گیا اور گھر والوں کو کہا کہ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک کمپنی کی چیز جو 1500 میں ملتی ہے وہ 500 میں مل رہی تھی، تو بولو گھر والوں کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ گھر والی کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ بولو لائے کہ نہیں؟ کہیں گے کیا؟ ارے بولو اچھا کہہ کر چھوڑ دیں گے، جیب میں پیسے تھے کہاں 500 نہیں 1000 دے، اور گھر میں ضرورت بھی ہے، ڈھونڈ ہی رہے تھے، اور وہی کمپنی کی جو 1500 میں آفر تھی 500 روپے، تو بیوی کہے گی نا اچھا ہے، اچھائیاں بیان کریں گے، بولو کس میں شمار کرے گی ہمارا؟ بھائی ضرورت ہی لے کر آتے۔ اس طرح آدمی اچھے سے اچھا کہہ کر اس پر عمل کی نیت کرے، چھوڑ نہ دے۔ اور جو آدمی اچھے سے اچھا سنتا ہے اور عمل کی نیت کرتا ہے اور اس کو پورا عالم میں لے کر جانے کی نیت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دعا دی۔ بولو ہم چاہتے ہیں نا ہم بڑوں کی دعا لیں، لیتے چاہتے ہیں ہم کو دعا مل جاوے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ بولو چاہتے ہیں نا سارے خوش رہیں، ہم سکون اللہ عطا کریں، تو خوش و خرم رکھے کس کو؟ سمع مقالتی، جو میری بات کو سنے۔ پھر ایک روایت میں فحفظها كما سمعها، جیسا سنے اس کو دھیان سے سنیں گے تو یاد بھی رہے گا، اور ایک روایت میں حتی یبلغہ، کہ اس کو پہنچا بے پورے عالم میں۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے دین کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو 5 نصیحتیں کی ہیں۔ کتنی؟ نمبر 1 کہ ثم السمع، اچھی طرح سنیں، پھر ثم الانصات، کہ جب دین کی بات ہو رہی ہو تو باتیں نہ کریں، تیسرا ثم الحفظ، اس کو یاد رکھے، جب دھیان سے سنیں گے تو بولو بات یاد رکھے۔ کیوں؟ یہ بات صحابہ کی یہ معمول تھا کہ اپنی باتوں کو اپنے گھر والوں کو بھی سنا دیں، تو یہ مجمع بھی نیت کریں کہ جو یہاں نیتیں کروائی جائے گی، یہاں جو بات کی جائے گی، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ جوڑ رکھا ہے، وہ ساری بات کس کو سنائیں گے؟ بولو ہاں بھائی، اب جو شادی شدہ ہے وہ اپنے گھر والی کو بھی سنائیں گے، جس کی شادی نہیں ہے وہ اماں کو سناوے، دادی کو سناوے، نانی کو سناوے، بہن کو سنا، اس سے گھر والوں کا ذہن بنتا ہے۔ اللہ معاف کریں، ہم یہ دین کی باتوں کو جو جمعہ میں سنتے ہیں، بزرگوں کے سنتے ہیں، تعلیم میں سنتے ہیں یا جوڑ میں سنتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو نہیں سناتے ہیں، اس سے بہت اچھا ذہن بنتا ہے، ان کی تعمیر ہوتی ہے۔ جو تقاضے کے بعد اپنے گھر جاوے تو ان کو سارا سناوے۔ 3 دن میں یہ ہوتا ہے، 72 گھنٹے کی پوری کارگزاری ہمارے سارے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے چلے میں کیا ہوتا ہے، 3 دن میں کیا ہوتا ہے، گش کے دن گش میں کیا ہوتا ہے، گش میں 4 جماعت بنائی جاتی ہے، 4 اعمال ہوتے ہیں، وہ ساری بات ہمارے گھر والوں کو، اس سے ہمارے گھر والے ہمارے لیے معاون و مددگار بنتے ہوتے ہیں۔
وہ ساری بات ہمارے گھر والوں کو، اس سے ہمارے گھر والے ہمارے گھر والے ہمارے لیے معاون و مددگار بنتے، اسے دھیان سے سنیں گے اور اس کو پورے عالم میں۔ تو 14 پہلا السمع سنیں گے، خاموش رہیں گے، تیسرا ثم الحفظ یاد کریں گے، دھیان سے سنیں گے تو یاد رہے گا، پھر پانچواں ثم العمل عمل کریں گے، اور چوتھا اور پانچواں ثم النشر اس کو پورے عالم میں پھیلیں گے۔ اسے نیت کرو انشاءاللہ ہم دھیان سے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے اور اس کو لے کر اللہ کے راستے میں پورے عالم میں پھریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن میں اس بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، دھیان میں لائیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، ہم کو ہماری ضرورت کا پتہ نہیں تھا، تو پہلے ضرورت دونوں ہونٹ کی پڑتی ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اللہ نے 2 ہونٹ دیے، ماں کا دودھ پینے کے لیے ہونٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ہم کو تو پتہ نہیں تھا لیکن بولو اللہ نے دی۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور یہ جو ہمارے دروازے رکھتے ہیں نا، اس میں تو اسپرنگ رکھتے ہیں، اس کو موڑنے کے لیے کوئی اسپرنگ نہیں، آدمی جہاں موڑنا چاہے مڑ جاتا ہے۔ آنکھ دی ہے، آنکھ، الم نجعل لہ عینین، دونوں آنکھ دی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ زبان بولنے کے لیے دی ہے، یاد رکھیں اسباب تو نا، اسباب یہ تو خالی برتن ہوتے ہیں، جیسے گھر میں چائے بنانے کا بھی ایک برتن ہے، کھانے بنانے کا بھی ایک برتن ہے، لیکن وہ برتن چائے پیدا نہیں کرتا ہے بھائی، کوئی دودھ ڈالے گا، شکر ڈالے گا تو چائے بنے گی، کھانا ڈالے گا تو چائے بنے گی، کھانا ڈالے گا تو خالی برتن ہے۔ یہ جتنے اسباب ہیں، دکان اور مکان، یہ جتنے بھی اسباب ہیں روزی کے، یہ سارے اسباب یہ اللہ کے یہاں خالی برتن ہے۔ اللہ اس میں نفع ڈالے گا تو نفع ہو، اور نقصان ڈالے نقصان ہو، راحت ڈالے تو راحت، اور اسی اللہ لہ الخلق والامر، اللہ فرماتے ہیں سنو کان کھول کے، اللہ ہی کی ساری مخلوق ہے اور فیصلہ بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ دکان میں اللہ نفع کا فیصلہ کریں تو نفع ہوگا، ورنہ وہی دکان کیا بنے گی؟ یہ اللہ سمجھاتے ہیں جو کھیت میں نفع اللہ ڈالیں گے وہ کھیت نفع کا ذریعہ بنے، اولاد کو اللہ راحت کا تو راحت بنے گی، راحت کا سامان بنائے گی، اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ بار بار ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے، کیا بات کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہے وہ نہیں ہوتا ہے، تم جو چاہو، کرسی وہ چاہے وہ نہیں ہوتا ہے، تم جو چاہو، کرسی والے جو چاہے، طاقت والے جو چاہے، اکثریت والے جو چاہے وہ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار مختلف انداز میں ہم کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی جس کو چاہتے ہیں اس کو اللہ دیتے ہیں۔ کرسیوں سے اور مال سے عزت نہیں ملا کرتی ہے، وہ عزتوں کے دھوکے ہوتے ہیں، چند سال جب تک کرسی رہے وہاں تک، اور ہمارے یہاں تو 5 سال میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جب تک مال رہے گا وہاں تک لوگ سلام کریں، اور اس کے بعد ایک آدمی کو روز ایک کرسی پہ چیئر پہ بیٹھے روز سلام کریں، تک مال رہے گا وہاں تک لوگ سلام کریں، اور اس کے بعد ایک آدمی کو روز ایک کرسی پہ چیئر پہ بیٹھے روز سلام کریں اور وہ سلام کا جواب نہ دے، سلام کا جواب نہیں دے، کباڑ کھولے اور وعلیکم السلام بولیں، تو جو گھر کا خادم ہے اس نے سیٹھ سے پوچھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو جو بھی کوئی سلام کرتا ہے اس کا سلام کا جواب نہیں، کباڑ کھولتے ہیں وعلیکم السلام بولتے ہیں، یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں۔ تو پھر اس نے ایک مرتبہ کہا بھائی دیکھو، مثال نام کے لیے مثال سمجھانے کے کہ میں ابراہیم ہوں مثال کے طور، تو پہلے بھی ابراہیم ہی تھا اور ابھی بھی ابراہیم ہوں، لیکن پہلے کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، جب سے یہ بنگلہ بنا ہے نا، یہ جب سے کاریں آئی ہے نا، اور جب سے بینک بیلنس بڑھ گیا ہے نا، تب سے ابراہیم بھائی، ابراہیم ماما، ابراہیم سیٹھ، یہ سب سلام کر کے جاتے ہیں، تو اب جس کو سلام کریں اسی کو جواب، سلام ان کو کہتا ہوں، ورنہ پہلے ابراہیم تھا تو کوئی کہتا پوچھنے بھی نہیں آتا تھا،
اب جب سے آ گیا ہے نا کچھ پیسے تب سے سب سلام کرتے ہیں، تو جس کو سلام کیا اسی کو جواب دے دینا۔ یہاں کی تو عزتیں بھی ایسی ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتے اللہ عزت دیتے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں کرسی پر بٹھاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کرسی سے اتارتے ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، سردیوں میں رات کو بڑا کرتے ہیں اور دین کو، اور گرمیوں میں دین کو بڑا رات۔ یہ اللہ سمجھاتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مرغی میں سے انڈا نکلتا ہے، بولو زندہ ہے اس میں سے مردہ، اور بولو انڈا کیا ہے، ارے بولو مردہ ہے۔ اب دیکھنا ہم تو دیہاتی ہے تو ابھی فارم کا تو نہیں سمجھتے لیکن دیسی کا ہم سمجھتے ہیں۔ اب دیکھنا ہم تو دیہاتی ہے تو ابھی فارم کا تو نہیں سمجھتے لیکن دیسی کا ہم سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں دیسی مرغی پر، دیسی انڈے پر مرغی بٹھاتے ہیں تو 21 دن میں بچہ آتا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 21 دن میں۔ اگر مرغی پابندی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو 21 دن کے بعد بچہ آتا ہے۔ اسے ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں 72 گھنٹے پورے لگانے کے، 120 دن پورے لگانے کے، 40 دن پورے لگانے کے، تو پھر اس کا نتیجہ آتا ہے۔ ہاں، یہ 120 دن ایک ساتھ لگانے کے، مرغی ایک ساتھ 21 دن بیٹھتی ہے تو وہ بچہ نکلتا ہے۔ تو لیکن اگر پہلے دن اس کو پھوڑو نا تو آملیٹ بنتا ہے، اس میں بچہ دکھتا نہیں ہے۔ سوراخ کرو نا دوربین سے دیکھو تو بچہ نہیں دکھتا، تو یہ تو مردہ ہے۔ اور اس میں سے کس کو نکالتے ہیں؟ اللہ۔ یہ اللہ ہے، اللہ۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ اللہ ہے۔ اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ جس روزی کے لیے ہم پریشان ہیں اللہ اس کو بھی سمجھاتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، یہ جانور نہیں دیکھتے، یہ جانور کون سے جانور؟ جنگلی جانور دیکھو، شیر، چیتے، ان کو اللہ روزی اللہ دیتا ہے۔ اور کیسی دیتا ہے؟ فریش دیتا ہے، فریش۔ ہماری طرح فریز اور فروزر والے ڈی فریز کی طرح نہیں دیتا ہے ہمارا تو اللہ معاف کریں۔ ایک ساتھی کو ابھی پوچھا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ گزشتہ بقرعید کا ابھی تک مال باقی ہے، اب فکر ہے کہ ابھی 15 دن کے بعد دوسرا اسٹاک ہونا ہے، جلدی جلدی ختم کرو۔ بات سمجھائے؟ ہم تو 1 سال کا باسی کھاتے ہیں اور اللہ شیر اور چیتوں کو تازہ فریش کل کا بھی ہونا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو پہلے ایسا تھا بگڑنے کا خطرہ تھا پڑوسی کو دے دیتے تھے، اب تو ایسا لگے تو اس کو اندر رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، جب سے یہ ڈی فریز، فروزر اور فریز آئے تب سے ہم بخیل بن چکے ہیں۔ اللہ یرزقها وإیاکم، جب ان کو دیتے تو تم کو بھی دیں گے، 2 روٹی 2 بوٹی تم کو بھی دے دیں گے۔ پھر اللہ فرمائے قل، ان کو کہہ دو، ان کو اللہ نے جہاں قل کہا ہے نا قرآن میں، اس کے بعد بہت اہم باتیں بیان کی ہیں۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ جس کو چاہتے ہیں مالدار بناتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں، یہ دھاگا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ورنہ ایک بھی غریب نہ ہوتا۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ قرآن میں اس کی ترتیب بیان کی ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ اللہ نے اس لیے ایسا کیا تو اگر سبھی مالک ہوتے تو کام کس کے پاس کرواتے، اور سبھی کام کرنے والے تو تنخواہ کون دیتا؟ ایسی اللہ نے ایک کو سیٹ بنایا، ایک کو مینیجر بنایا، ایک کو کام کرنے والا بنایا۔ اور جیسے گاڑی کی ایک کمپنی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک سیٹ ہوتا ہے، ایک مالک ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، ایک وہ دکان کو بیچنے والا ہوتا ہے، شو روم ہوتا ہے، ایک پنچر والا بھی ہوتا ہے، ایک گیرج والا بھی ہوتا ہے، تو ان کو بھی تو روزی دینی ہے اللہ کو۔ تو یہ سب ترتیب اللہ نے اس لیے بنائی ہے سب کو روزی پہنچانے کے لیے، ورنہ سبھی سیٹ ہوتے، کمپنی کے مالک ہوتے تو ان کی گاڑیاں اسپیئر پارٹ کون بناتا؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے یہ اسباب ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں اور سارے حالات کا قبضہ اپنے پاس رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ کے ذمے ہے، احکام کو پورا کرنا ہمارے ذمے ہے، روزی اللہ کے ذمے ہے اور احکام کو پورا کرنا یہ ہمارے ذمے رکھا۔ تو یہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ روزی کا ذمہ ہم نے لیا ہے اور تم اپنے ذمے اللہ کے احکام کو پورا کرنا طے کر لو کہ میرے ذمے ہے۔ یہ بات اللہ نے سمجھائی ہے۔ ایک جگہ فرما دیں یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے عجیب ترتیب رکھی ہے، جس کو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، مہنگی شادیاں ہونے کی وجہ سے
اور اللہ کرے یہ لعنتوں کو ختم کرے جس کی وجہ سے بیٹیوں کی پیدائش زمانے جاہلیت میں بھی برا سمجھتے تھے، اور زمانے جاہلیت گویا لوٹ کر آ رہی ہے، لوٹ کر آ رہا، عود کر رہی ہے۔ بیٹی پر تو بڑے بڑی فضیلتیں ہیں، آدمی بیٹیوں کی، ایک بیٹی کی یا دو بیٹی کی تربیت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ساتھ رہیں۔ ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر بیوہ ہو کر آ رہی ہے، تنا مطلقہ عورت ہے، تو اس کو بڑا ثواب حدیث شریف میں بیان کیا۔ بیٹیوں کی تربیت پر جنت ہے، لیکن پہلا کا لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں۔ دوسرا یہب لمن یشاء الذکور ویہب لمن یشاء الذکور، کہ کبھی کسی کو لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اچھا ہے، وہ تو تیسرے نمبر پر ہے۔ کس کے نمبر؟ پہلے کیا فرمایا اللہ نے؟ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جس کو ہم چاہتے ہیں کہ کبھی دو لڑکے ہو، ایک دو لڑکے ایک دو لڑکے، اس کو تو کتنے نمبر پر بیان کیا ہے؟ تیسرے نمبر۔ اور جس کو چاہتے ہیں ایک بھی اولاد نہیں دیتے، یہ اللہ کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کو سمجھایا ہے نبیوں نے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جس طرح صبح اللہ لاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر میں دن ہی دن کر دوں تو کوئی ہے سرمدن الی یوم القیامہ، کہ کوئی رات لا کر دکھائے، اور اگر رات کر دوں کوئی ہے طاقت کسی کی کہ جو دن لا کر دکھا دے۔ اور یہ جتنا اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے تابع دکھا دے، اور یہ جتنا اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے تابع ہے، اور ہمارے کام میں لگائی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات، اسے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ایک ملحد جو یوں کہتا تھا دنیا خود بخود چل رہی ہے، تو ایک بزرگ کے پاس آئے کہ یہ پورا نظام دنیا آسمان اور زمین کا جو نظام ہے نا بیچ میں، وہ آسمان اور زمین میں مقناطیسیت ہے۔ کیا مطلب؟ چپکنے کی صلاحیت، لوئی چمک ہے جو سب چپکا ہوا ہے آسمان اور زمین کے ساتھ، کون؟ چاند، سورج، درخت وغیرہ۔ تو بزرگ نے اٹھا کر ایک لکڑا اس کے سر پر مار دی۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ کیا بات ہے؟ بات تو دلیل سے کرنی چاہیے، آپ تو لٹ سے بات کرتے ہو، اس کا مطلب آپ دلیل نہیں دے رہے ہو۔ تو کہا میں نے تھوڑی مارا بھائی، میں نے تھوڑی مارا ہے۔ تو کہا واپس دوسرا جھوٹ بھی بولتے ہو، ایک تو بات دلیل سے نہیں کر رہے ہو، اور دوسرا جھوٹ بھی بول رہے ہو کہ میں نے نہیں مارا، حالانکہ مارا کس نے؟ تو بزرگ نے جواب دیا اصل میں تیرے سر میں مقناطیسیت تھی، تو جس نے کس کو کھینچا؟ ڈنڈے کو کھینچا۔ تو میں نے ڈنڈے کو نہیں مارا، میں نے نہیں مارا تم کو، وہ تو مقناطیسیت کھینچاؤ جو تھا نا وہ لکڑے کا تیرے سر کے ساتھ ہو گیا۔ وہ بھی تیرا اللہ کا شکر ادا کر کہ دھیرے، تیری مقناطیسیت تیری کمزور ہے، ذرا دھیرے تو لکڑا دھیرے لگا، اگر تیز ہوتی نا تو زور سے ڈنڈا لگتا تیرے کو۔ تو یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ہو سکتا ہے لکڑا خود بخود کھینچے دماغ کی طرف اور سر کی طرف؟ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ نے سمجھایا بھائی جب ایک لٹ تیرے سر اور دماغ کے ساتھ خود بخود نہ کھینچے تو اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنے سارے درخت، اتنے سارے انسان کیا خود بخود چل رہے ہو کیا؟ کہ کوئی چلانے والا چلا رہا ہے تو صحیح ہے۔ جب ایک لٹ اس کے ساتھ نہیں چپک سکتا تو یہ کیسے چلا؟ کوئی چلانے والا ہے تب اس کے دماغ میں آئے، بات تو ٹھیک ہے۔ ہمارے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ، اچھا یہ دلیل ہے لٹ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ ہاں لٹ سے دلیل سمجھائی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، تقریباً ڈھاکہ جا رہے تھے بنگلہ دیش۔ ایک جاپان سے ایجوکیٹڈ آدمی تھا، شاید ڈاکٹر تھا، جاپان سے پڑھ کر آیا ہوا تھا۔ وہ دیکھا کہ ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہے تو چلو کبھی لوگ سوال کرتے ہیں، ٹرین وغیرہ میں بھی سوال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اللہ دکھتے نہیں ہے تو میں مانتا بھی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ دکھتے ہیں کیونکہ ہم سب تو کس کو مانتے ہیں بولو؟ ہاں، لیکن ہم کس پر سب کچھ لگا رہے ہیں معلوم؟ جو دکھتا ہے اس پر لگا رہے ہیں۔ اب یہ مجلس پر کیا ملے گا؟ ابھی مولانا سنا رہے تھے نا، اس مجلس پر کیا ملے گا؟ چونکہ اس پر معاف کرے اللہ ہم کو یقین، اس مجلس پر کیا ملے گا؟ چونکہ اس پر معاف کرے اللہ ہم کو یقین نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے تقاضے ہم کو اتنی اہم مجلس سے اٹھا دیتے ہیں۔ اسے نیت کرو کہ جب تک تشکیل نہ ہو تو بولو ہم بیٹھیں گے، چھوٹے چھوٹے آزار کی وجہ سے اٹھیں گے نہیں۔ تو مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن تم بھی مانتے ہو اس کو۔ تو کہ مولانا کہتے کیسی بات کرتے ہو، دکھتی نہیں اور میں مانوں؟ ناممکن ہے۔ تو کہ نہیں آپ بھی مانتے ہو، دکھتی نہیں ہے لیکن مانتے ہو، علامت سے مانتے ہو۔ کس سے؟ کہا ایک دو مثال تو دو۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ مولانا نے عمر صاحب پارنپور رحمۃ اللہ نے ان سے کہا عقل دکھتی ہے؟ کیا کہا؟ ارے بولو اس میں سے کسی کو عقل دکھتی ہے؟ عقل دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی ہے، کسی کو نہیں دکھتی ہے، لیکن بولو عقل ہے کہ نہیں؟ کسے پہچانتے ہو؟ علامت دیتا ہے، کچھ بھی کر دیتا ہے۔ تو پتا چلا، علامت سے پتا چلا کہ یہ ساروں کے پاس کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامت سے۔ تو کہا اور مثال چاہیے؟ تو کہا اور ایک دو دو۔ تو کہا دوسری سن، روح دکھتی ہے؟ روح، ارے بولو روح دکھتی ہے اس میں سے کسی کو؟ ہاں، یہ تو دنیا ہے جو پاگل ہیں، اتنی کوششیں کی کہ روح کیسے نکلتی ہے تاکہ ہم مرے نہیں، کانچ کے باکس میں رکھ کے سوراخ رکھے کہ دیکھو دوربین لگا کے ایک آدمی مر رہا تھا، کانچ کے باکس میں دیکھ رہے ہیں کہاں سے روح نکلتی ہے۔ ان نادانوں کو کیا پتا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تو میرا اللہ کا حکم ہے، تم دوربین ہزاروں کروڑ لگا دو نہیں ہو سکتا۔ تو بولو روح دکھتی ہے کسی کو؟ لیکن بولو کس سے پتا چلتا ہے یہ سب میں روح ہے کہ نہیں؟ کس سے پتا چل رہا ہے؟ حرکت کر رہے ہیں تو علامت سے پتا چلا نا، ورنہ ایک کو بھی روح نہیں دکھتی ہے۔ تو کہا سمجھ میں آیا؟ تو کہاں ابھی اور ایک سن لو، بہت ساری ہے لیکن ابھی اور ایک سن لو۔ سن لو بہت ساری ہے لیکن ابھی اور ایک سن لو۔ تو کہ جی حضرت سناؤ۔ تو کہ تیسری بات، اگر جنگل میں جہاں کوئی انسان نہ ہو ایک مکان بنا ہوا دکھے گا تو تمہارا دماغ کدھر جائے گا؟ بولو علامت سے کسی بنانے والے نے بنایا، تعمیر بتا رہی ہے کسی نے، حالانکہ تو نے دیکھا نہیں۔ تو ان کی دماغ میں بات آئی اور کہا مولانا آپ کا نمبر دے دو، سمجھا ہے؟ اس کے بعد کی آگے کی بات ہو، لیکن ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم کو بھی یہ جو چیزیں اللہ نے رکھی ہے نا، اللہ نے دعوت دی ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، میری نعمتوں میں غور کرو، اللہ نے دعوت دی ہے۔ بلکہ اللہ نے ان لوگوں کو عقل مند کہا ہے، عقل مند جو میری مخلوقات میں غور کر دیں۔ اور اللہ کا دستور اور طریقہ جاریہ اور ضابطہ یہ ہے کہ نعمتوں کی طرف کی نعمتوں میں غور کرنے کی دعوت دے کر مقصد کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے، پیدا کیوں کیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، توجہ کرتے ہیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے، پیدا کیوں کیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بدلنے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو صبح شام اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، یاد کرنا بھی ہے اور یاد رکھنا بھی۔ یاد کرنا الگ ہے، یاد رکھنا الگ ہے۔ یاد کرنا سبحان اللہ الحمدللہ، ایک ہے دکان پر یاد رکھنا کہ میں جھوٹ بولوں اس سے پہلے کون دیکھ رہا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، اور ایک سبحان اللہ الحمدللہ یاد کرنا ہے۔ عقل والے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ لوگ عقل والے، ایک تو صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کو یاد رکھنے والے، اور دوسرے اللہ کی مخلوقات میں غور کرنے والے، ایک اللہ کی مخلوقات میں غور کرنے والے۔ ایک مرتبہ ایک انگریز نے پوچھ لیا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 16 سال تقریباً دابیل میں پڑھایا ہے، ان کو کسی نے پوچھ لیا، کیا پوچھا؟ حضرت قرآن میں تو ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں عقل والے؟ اور ہم لوگ تو سرسری دیکھتے ہو، غور تو ہم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سورج میں کیا ہے، چاند میں کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے، سائنس اسی کے پیچھے تو پڑی ہوئی ہے، تو غور تو ہم کرتے ہیں، صبح شام لگاتے ہیں، اس پہاڑ میں یہ ہیں، ان جگہ پر یہ ہیں، تو غور و فکر تو ہم کرتے ہیں، آپ لوگ تو سرسری دیکھتے ہو۔ تو اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے، کیا اچھی مثال سے سمجھا دے۔ حضرت نے فرمایا شاہی محل ہو نا، شاہی محل، بادشاہ کا محل، وائٹ ہاؤس، اس میں 2 قسم کے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے مہمان بن کر، بادشاہ کی ملاقات ہوئے کس کو بھی دیکھے گا، محل کو بھی دیکھے گا، اس کے باغیچے کو بھی دیکھے گا اور اس کی در و دیوار کو بھی دیکھے گا، لیکن مقصد کیا ہے؟ بادشاہ کی ملاقات۔ اور دوسرا ہوتا ہے محل میں داخل ہونے والا چور۔ وہ کیوں داخل ہوتا ہے بولو؟ ارے بولو، بادشاہ کے محل میں اگر کوئی چور داخل ہوگا تو کیوں داخل ہوگا؟ کمرے میں کیوں داخل ہوگا؟ کسی بھی کمرے میں جائے گا تو کس نیت سے جائے گا؟
چوری کرنے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم لوگ پہلے والے ہیں. کون سے والے ہیں؟ ہاں، اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی کوشش کرتا. خالی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کو بھول نہیں جاتے ہم. اسے غور اس لیے کرنا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. غور اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے اللہ کے سامنے اچھے سے اچھے اعمال کریں. اور اچھے سے اچھا عمل اس وقت ہوتا ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں تو ہم سنتوں والی زندگی گزاریں. زندگی میں ایک ایک سنت ہو جس سے ایمان میں نور آتا ہے. جس طریقے سے گاڑی میں اگر لائٹ نہ ہو تو کیا ہوگا بولو؟ کھڈے میں گریں گے یا ایکسیڈنٹ ہوگا. اس طرح جب ایمان کا نور نہیں ہوتا ہے تو آدمی کبھی اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں کس سے ناراض ہوتے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو ایمان کا نور سے اللہ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتے مجھے اس سے نہیں کرنا ہے. اللہ ان اعمال سے خوش ہوتے ہیں مجھے ان اعمال کو کرنا ہے. یہ جب سنت زندگیوں میں آئے گی تو اللہ ایمان کا نور دیں گے. اور کیا کریں گے؟ اللہ کامیاب کریں گے. اور کامیابی سی موت کے بعد نہیں، جب ہمیشہ ہمیش کی کامیابی دیں گے تو 60-70 سال والی زندگی میں بولو اللہ کامیاب کریں. اور جب اللہ کے احکام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا تو اس سے پہلا کون سا حکم ہے معلوم؟ نماز کا. نماز کو اہتمام سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ اہتمام. 5 وقت کی نماز یہ فرض اللہ کا قرض ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہے. فرض نمازوں کو حدیث شریف میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نماز قضا کرے، ایک نماز کأنما وتر اہلہ ومالہ، گویا ایسا ہے جو اس کے بال بچے سامان گھر مکان سب لٹ گیا ہو. بولو کتنا بڑا نقصان ہے. آدمی اکیلا رہ گیا، نہ بیوی رہے، نہ بچے رہے، نہ ماں باپ رہے، نہ مکان رہا، نہ جائیداد رہی. کبھی ہوتا ہے نا ہجرت کر کے جب دوسرے ملک میں جاتے جائیداد رہی. کبھی ہوتا ہے نا ہجرت کر کے جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پوچھو ان سے کیا حال آتا ہے. تو بولو کتنا بڑا نقصان ہے. تو کہ ایک نماز چھوڑنا اتنا بڑا نقصان، وہ بھی سمجھانے کے لیے اس سے بڑا نقصان ہے، لیکن اس سے اوپر ہم سمجھ نہیں سکتے. اس سے سمجھانے کے لیے کہ ایک نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا نقصان. اسے ہم نیت کریں کہ ہم اللہ کے احکام کو 5 وقت کی نماز کو اہتمام سے پڑھیں. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اور یہ کیا ہے معلوم؟ جیسے ایک 3 لوگ، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک لائر، وکیل صاحب، تینوں ایک سفر میں جا رہے تھے، بہت تھک گئے تھے کہ ان کو آرام کرنا تھا. تو ایک ہوٹل ریسٹورینٹ میں یا کہیں تھا تو کہا کہ بھائی کوئی کمرہ ہے تو کہا ملے گا، لیکن 5ویں منزلے پر ہے. کہاں پر ہے؟ تو کہا کوئی حرج نہیں، بہت تھکے ہیں، آرام کی تو ضرورت ہے. تو وہ حضرات چابی لے کر چلنے لگے. تو ایک آدمی بھی بہت تھکے ہیں. اس طرح تیسرے، چوتھے، 5ویں پر اس نے 5ویں پر کہا بول اب آ گئی 5واں منزل. تو کہا بول. تو کہا میں کب سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ 5ویں منزل کی چابی ہے نا آپ لوگ نیچے بھول گئے. مفتاح الجنت الصلاۃ. میرے بھائیوں یا مجھے یہ سمجھانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت جو چابی ہے نا جنت کی وہ نمازیں ہیں، کہیں آپ بھول کرنے چلے جائے گا. اس لیے جو آتے ہیں گھر گھر کی ملاقاتوں میں روزانہ گھر میں بیٹھ کر ہم کو سمجھاتے ہیں، اور ہمارے دادا کی عمر، ہماری والد کی عمر والے ہم کو خوشامد کہتے ہیں بیٹا وقت لگا لیں، 4 مہینے لگا لیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کر لیں. آج تک کسی کا نقصان نہیں ہوا ہے. وہ اس لیے خوشامدیں کر رہے ہیں کہ کہیں وہ معاملہ نہ ہو جاوے کہ موت کے وقت پتا چلے کہ ساری چابیاں کا بھول کے جا رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں ہم کو یہ جو سمجھانے والے آتے ہیں نا خوشامدیں کر رہے ہیں کہ کہیں وہ معاملہ نہ ہو جاوے کہ موت کے وقت پتا چلے کہ ساری چابیاں کا بھول کے جا رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں ہم کو یہ جو سمجھانے والے آتے ہیں نا خوشامدیں کرتے ہیں، بار بار ہم کو سمجھاتے ہیں خوشامدیں کریں بھائی 120 دن لگا لے. وہ اس کے لیے ہیں کہ ہم موت کے وقت پچھتائیں نہیں. یہ اس کے لیے جوڑ بھی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہماری جان مال وقت صلاحیت اللہ کے دین کی محنت پر لگے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم گاڑی چلاتے ہیں
تو گاڑی چلانے والا تھوڑے پانے پیچھے ساتھ رکھتا ہے کہ کبھی تھوڑا بہت ہو تو بولو فیلنگ کر لیتے ہیں. اس طرح میرے بھائیوں ضرورت کا علم سیکھنا فرض ہے. آدمی تاجر ہے تو تجارت کا علم ہونا چاہیے, کاشتکار ہے تو کاشتکاری کا علم ہونا چاہیے, شوہر ہے تو بیوی کے حقوق معلوم ہونے چاہیے, اولاد ہے تو اولاد کے حقوق کہ ان کی کیسی تربیت کرنی ہے, دینی تربیت اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم علماء کے محتاج ہیں. ہم جہاں بھی جاویں ہم کو اس بات کا دھیان اللہ نصیب کر دیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں. آدمی اگر دکان میں کیمرے رکھے ہوتے ہیں کیمرے, تو آدمی کو دھیان ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے. حالانکہ کیمرہ جس نے فٹ کیا ہے نا وہ کبھی نہ کبھی سوتا ہے, اور جب سو جاتا ہے تو اس کو پتا نہیں تو دکان میں کیا ہوتا ہے. اور کیمرے جہاں تک لگے وہیں تک. ورنہ ایک آدمی مجھے سنا رہے تھے ایک ساتھی کہ ہمارا ایک ساتھی ان کے گھر میں ہی ہوا تھا. اس لیے آدمی کو اگر یہ دھیان نہیں ہوگا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو بہت سی مرتبہ آدمی وہ کام کر دیتا ہے جو نہ کرنے چاہیے. تو کہا ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کے ہی گھر کے یعنی رشتے دار میں ہوتے ہیں, لیکن ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کا دھیان نہیں ہوتا ہے. تو دودھ کا جو ٹیمپو نا وہ چلا رہے تھے. ایک مرتبہ وہ جہاں ڈیری ہوتی ہے نا, تو میں گیا نہیں ہوں لیکن انہوں نے ہی سنایا کہ وہاں ایک جالی رکھی ہوتی ہے, وہاں جا کے کینچے خالی کرنے کا ہوتا ہے. اور اس پر کیا رکھی ہوتی ہے, جالی رکھی ہوتی ہے. اور جا کے کینچے خالی کرنے, ڈالو تو صحیح پانی, لیکن کوئی اچھا تو ڈالو, اتنا گندا پانی ڈالتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مینڈک والا پانی ڈالے آپ لوگ, کوئی اچھا جگہ سے تو پانی ڈالتے آپ لوگ. یہ حال ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دھیان نہیں ہے. ہاں اس لیے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کا کیمرہ بالوں سے لے کر ناخن تک بھی فٹ ہے اور دل پر بھی فٹ ہے. حالانکہ بیوی کو پتا نہیں میرا شوہر کیا سوچ رہا ہے, اور شوہر کو پتا نہیں میری بیوی, مالک کو پتا نہیں میرا نوکر کیا پلاننگ بنا رہا ہے, اور نوکر کو پتا نہیں میرا شیخ کیا بنا رہا ہے. لیکن کون جان رہا ہے؟ وما تخفی الصدور. اس کا دھیان ہمیں نصیب ہو. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جس طریقے سے اوپر ٹنکی بھر رہے ہوں اور ٹنکی لیکیج ہو تو بولو بھرے, اس طرح ہمارے اندر اعمال بھی ہو, لیکن اعمال کی حفاظت کے لیے ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے عبادات کے راستے سے دین آتا ہے اور معاشرت معاملات اخلاق کے راستے سے لیکیج ہو جاتا ہے, ہاتھ سے چلا جاتا ہے. عبادات کے راستے سے دین آتا ہے اور معاشرت معاملات اخلاق کے راستے سے لیکیج ہو جاتا ہے, ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اے سی ہوتا ہے, اے سی بھائی گاڑی چل رہی ہو اور گاڑی ٹھنڈی نہ ہو رہی ہو تو کیا کہیں گے بولو, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, کہیں ایسا نہ ٹھنڈک باہر جا رہی ہو. اوپر سے تو ایمان کا نور اور مجلسوں میں بیٹھنے کا نور آ رہا ہو, لیکن معاشرت معاملات اخلاق کی وجہ سے لیکیج ہو رہا ہو. اسی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو کیسے رہنا وہ بھی سمجھایا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. کون کہہ رہا ہے؟ اور کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ, کیونکہ کمزور ہے نا. ہاں اگر شادی کے وقت بیوی کا والد یا چچا, یوں کہہ دے بیوی کا والد یا چچا, بیٹی ان کا چچا نے کہا چچا ڈی ایس پی ہے, پی ایس آئی ہے, اور چچا نے کہا یہ میری بھتیجی ہے ذرا سنبھل کے رہی ہو, بولو کبھی ہمت ہوگی؟ ارے بولو نے کون؟ بیٹی بیوی کا چچا کیا ہے, ڈی ایس پی اور پی ایس آئی ہے. بولو ڈر ہوگا کہ نہیں؟ کچھ ٹھکانا نہیں. میرے اللہ احکم الحاکمین یوں کہہ رہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, میری ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اسے علماء نے لکھا ہے بیوی بعد میں ہے, اللہ کی بندی پہلے ہے. آدمی کو اس کا احساس رکھنا. یہ تبلیغ کی محنت اسی لیے ہے. اور دوسرا کیا؟ معاملات صحیح ہونا چاہیے. حدیث شریف میں ہے التاجر الصدوق الامین, امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر دوسرا معاملہ ہوا التجار ينادون یوم القیامت الفجار, قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا او فاجرو, جو تاجروں نے گڑبڑی کی ہوگی نا, خیانت و جھوٹ, او تاجر اے فجارو آ جاؤ. فجار کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جو عورت اپنا جسم بیچ کر کماتی ہے نا اس کو فاجرہ کہتے ہیں, فاجر. تو اس نے خیانت امانت کو بیچا ہے, سچائی کو بیچا ہے, تو اس کو بھی آواز ہے یا فجار اے فاجر. خیانت امانت کو بیچا ہے, سچائی کو بیچا ہے, تو اس کو بھی آواز ہے یا فجار اے فاجر آ جاؤ حساب کتاب دو. اور جو امانت دار ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے رحم اللہ رجلا, اس آدمی پر اللہ رحم کرے. کس پر؟ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ دعا ملی اللہ کے رسول کی, اس آدمی پر اللہ رحم کرے. یہ دعائیہ جملہ ہے, دعا دی ہے اللہ کے رسول نے. جو بیچنے میں بھی نرمی کریں اور خریدنے میں بھی نرمی, اور جب لینے کا ہو تو
تب بھی نہیں لا تیرے 50,000 باقی ہیں، 50 کے سامنے سب کے سامنے لا تیرے 50 لا تیرے 5، تو نرمی سے مانگے. اور سب اعمالوں کی روح کیا ہے معلوم؟ ایک آدمی نے اپنے گھر کے اطراف میں 5 پہلوان رکھے، کتنے؟ لیکن اتنے ہٹے گٹے، لیکن 5 میں روح نہیں ہے. بولو کام آئیں گے؟ بلکہ چند دنوں کے بعد تو بدبو آئے گی. ٹھیک ہے. اور اگر ایک خادم رکھا جو پتلا 12-15 کام کر دے گا، اور یہ 5 کیا ہے؟ پہلوان ہے، لیکن چند دنوں کے بعد. اس کے لیے سارے اعمال کی روح اخلاص ہے. اور یاد رکھیں اس محنت میں اخلاص نہیں ہوگا تو یاد رکھیں چالاکیاں اس محنت میں تکبر کی طرف لے جاتے. جیسے کوا چالاک ہے لیکن کھاتا کیا ہے؟ ارے بولو نا. چیل جتنے پرندے چالاک ہیں نا، وہ چالاک پرندے کیا کھاتے ہیں وہ دیکھ لینا. کیا کھاتے ہیں؟ ناپا کیا کھاتے ہیں. اس طرح اس محنت میں چالاکیاں کرنے والا حرام، تکبر، عجب اس کی طرف جاتا ہے. یاد رکھیں اس کو. اور ان سب کو پیدا کرنے کے لیے، ان سب کو لانے کے لیے اللہ نے طاقتور محنت دی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کی محنت کو کرو گے تو اللہ اعمال کی محبت ڈالے گا، نمازوں کی محبت، معاشرت میں اللہ کے احکام کیا ہے اس کی محبت. اور اگر دین کی محنت چھوڑ گئی، نمازوں کی محبت، معاشرت میں اللہ کے احکام کیا ہے اس کی محبت، اور اگر دین کی محنت چھوڑ گئی، اللہ معاف کرے، فنا ہونے والوں چیزوں کی محبت آئے گی، مکان کی محبت آئے گی، دکان کی محبت، اور اس کے لیے لڑیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی عظمت بیان کی ہے. کس کی؟ دعوت کی محنت کی عظمت. قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کیا کہا؟ یہ میرا راستہ. بات سمجھانے کے لیے کہوں، بعض مرتبہ لہجے سے معنی بدل جاتا ہے اور موقع سے بھی معنی بدل جاتا ہے. جگہ الگ ہو تو معنی بدل جاتا ہے، اور لہجہ جیسے میں سمجھا دوں آپ کو. مجھے اصل بتانا دوسرا ہے کہ اللہ نے دعوت کی محنت کو اور دعوت کے کام کو کس طاقت اور عظمت سے بیان کیا ہے. ایک سوال ہے، کیا بات ہے؟ بولو کیا بات. میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، میں نے آہستہ سے پوچھا تو بولو میرا مقصد کیا ہے، تو بولو میرا مقصد کیا ہے. سوال ہے بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا، پوچھنا نا ہم نے بھائی کیا بات ہے. ارے پوچھتے کہ نا اردو میں. اور ایک ہے کیا بات ہے، بولو تو غصہ. ارے بولو ہوتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے. ہمارے یہاں کبھی گاڑی لگا دیتے نا، ارے گاڑی لگ جاتی ہے نا ایک دوسرے کے، چاہے ہماری بھول ہو لیکن کہتے ہیں کیا ہے، ایسا بولو کیا بات ہے. تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بولو غصہ. اور تیسرا کیا بات ہے، شاباش. کبھی کہ نا بہت اچھا کام کر کے آیا ہے بھائی، 3 دن ماشاء اللہ کیا بات ہے، تو نے 3 دن لگا دیا، تو نے 4 مہینے لگا. تو یہاں کیا بات ہے لیکن معنی کیا؟ شاباش. تو کتنے معنی ہو گئے؟ بولو 3. ایک سوال، ایک غصہ، ایک شاباش. حالانکہ لفظ تو کیا ہے؟ کیا بات ہے. بات سمجھا کہ لہجہ بدلا تو معنی بدل، جگہ بدلو نا تو بھی معنی بدل جاتا ہے. یہ عربی زبان ہے، وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر میں نے پانی مانگا، مولانا ذرا پانی دو، تو بولو پانی کس میں دیں گے؟ بالٹی میں دیں گے. ارے میں نے غسل خانے میں کہا مولانا ذرا پانی دو نے، تو بولو گلاس میں دیں گے. حالانکہ سوال وہی ہے پانی لاؤ، لیکن کس میں دیں گے؟ بولو ارے بالٹی میں دیں گے کہ نہیں، کہ گلاس میں دینا آئیں گے. غسل خانے میں، حمام میں، ہے بھائی باتھ روم میں نے کہا بھائی مولانا ذرا پانی دو نا، پانی لاؤ، تو کس میں دیں گے؟ بالٹی. ٹھیک ہے، 2 مطلب. تیسرا وہی پانی لاؤ، میں بیت الخلا ٹوائلٹ میں تھا اور پانی ختم ہو گیا، میں نے کہا مولانا پانی دو نا، تو آپ بالٹی میں دیں گے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ہاں چمبو، اس میں دیں گے. ارے بولو حالانکہ تینوں کیا ہے؟ پانی لاؤ، ہے بھائی ایک ہی چیز ہے نا. لیکن یہاں کس میں دیں گے؟ گلاس میں. باتھ روم میں کس میں دیں گے؟ بالٹی میں. اور وہاں اسی طرح میرے بھائیوں اللہ سمجھا رہا ہے ھذہ سبیلی. جیسا ابھی مرسیڈیز اور بی ایم کوئی لا کر آتا ہے نا، ابھی جو میں سائیکل خرید کے لایا بولو 3,000 کی، تو میں بولو تم کو کہوں گا مولانا میری سائیکل، تو چہرے میں بھی خوشامد اور بات میں بھی یہ میری سائیکل میں 3,000 کی لایا ہوں، بات میں بھی یہ میری سائیکل میں 3,000 کی لایا ہوں. اور جو 30 لاکھ کی مرسیڈیز اور بی ایم لا، یہ میری گاڑی. یا کیا کہتے ہیں کہ نا آدمی یہ کسی کا، یہ میری ہے میں لایا ہوں، کہتے کہ نہیں؟ کیا لہجے سے کہتے ہیں. اور سائیکل والا کیا کہتا ہے؟ میری گاڑی. اس کے تو لہجے میں بھی خوشامد، عاجزانہ جملہ، یہ میری گاڑی، میری سائیکل ہے، میں 3,000 کی لایا 3-4. ایسا ہی ہو رہا. اب وہ والا مرسیڈیز والا سمجھتے ہو، یہ میری گاڑی ہے. اب یہ جملہ ھذہ سبیلی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ میرا راستہ ہے. کون سا میرا راستہ ہے؟
ادعو الی اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ میرا راستہ ہے۔ بولو کیا ہے اس میں؟ عظمت ہے، عظمت، دعوت کی محنت کی عظمت، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا میرا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کی صلاحیت اللہ کے دین کی محنت پر لگ جاوے، اس کے لیے ایک ایک کی خوشامدیں کرنا، اور ایک ایک کے گھر جانا، ایک ایک کو سمجھانا، ایک ایک کے لیے اپنے پیروں کو تھکوانا، اور ایک ایک کے لیے فقیروں سے زیادہ خوشامد کرنا، یہ میرا کام ہے۔ اور صرف میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ جس طرح ٹرین کے ساتھ یہ ہک آتی ہے، کس کو جوڑنے کے لیے؟ ڈبوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، دیکھنا کبھی، ابھی ٹرین دیکھو نا تو دیکھنا ڈبوں کو جوڑنے کے لیے کچھ آتا ہے جس سے جڑ جاتی ہے، تو آنا ہے نا، آنا، یہ ہک ہے، ہک علی بصیرۃ انا، یہ ہک نے جوڑ دیا کس کو؟ ومن اتبعنی۔ جلالین شریف بہت بڑی ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، اس میں فرمایا تفسیر میں ومن آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا اس کی محنت بھی کون سی؟ ایک ایک بندوں کو سمجھانا۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہاتھ جوڑ کے، کیا ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے؟ اتنی خوشامدیں کی ہیں، ہم کو اتنی خوشامدیں کرنی ہے کہ اس کو بھی ترس آ جاوے۔ جس طرح فقیر ہے نا، فقیر مانگنے والا جب مانگتا ہے نا تو ہم جیسے بخیل بھی 10 روپے دے دیتے ہیں، بھائی جا پیچھا چھوڑ۔ ہم فقیروں سے زیادہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ایک ایک بندوں کی خوشامدیں کریں، تاکہ اس کے 120 دن لگیں، اس کی صلاحیت اللہ کے دین کی محنت پر لگے، اس کے لیے اس لیے اللہ نے عظمت کے ساتھ بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ جملہ کیسا ہے معلوم؟ جیسے کسی سے کام لینا بچے سے، تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ شاباش تو بہت بڑھیا آدمی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بیٹا تو بہت بڑھیا، ہمارا پوتا تو بہت بڑھیا، ہمارا بھانجا تو بہت بڑھیا۔ لیکن یہ کب کہتے ہیں معلوم؟ آگے آج سبق یاد کر لیں، ایسے کہتے ہیں ہاں میں بہت بڑھیا، لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ کام کروانے کے۔ اللہ بھی کہہ رہے خیر امہ، تم بہت بڑھیا ہو۔ اے اللہ ہم بڑھیا ہے، لیکن کام کیا کرنا ہے؟ ہم بڑھیا ہیں، خیر امہ، تم بہت بڑھیا ہو۔ لہجہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ بچے سے کام کروانا تو کہا ہاں اے اللہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ کنتم خیر امہ، پھر کیا؟ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا ہے، لوگوں کے لیے نکالا۔ تو لوگوں کے نفع کی دو قسم ہیں، ایک تو ہاسپٹل بنانا بھی، بولو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اسکول بنوانے سے بھی، ارے بولو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اسکول بنوانا اور ہاسپٹل بنوانا، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو کہاں اس سے بھی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں تو غیر مسلم بھی شریک ہے۔ یہود و نصارہ بھی اسکول بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو، ارے ہاسپٹل تو غیر بھی بنا رہے ہیں۔ ہمیں تو صرف تم کرو وہ کام کرانا ہے، اخرجت للناس، جس میں کوئی شریک نہ ہو تمہارا۔ ارے بولو مسلمان بھی ہاسپٹل بناتا ہے اور غیر بھی بناتا ہے، اور اسکول ہے وہ بھی بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں۔ وہ کام کون سا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اتنی محنت کرنی ہے اللہ کے دین کی محنت کہ وہ گناہوں کو چھوڑیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ محنت تم کو تو کرنی، یہ محنت کرنی۔ اور پھر شیخ کہتے ہیں تأمرون بالمعروف، یہ مضارع کا جملہ ہے، ہمارے اللہ سے جوڑتے ہی رہیں گے تو کیا ہوگا کہ جو اللہ سے جوڑتا رہے گا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ اس کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا رہے گا۔ یہ اللہ نے سمجھایا ہے، بلکہ ایک جگہ نقطے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی محنت کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے۔ کس سے؟ ارے بولو، تبلیغ کی محنت کو، دعوت کی محنت کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، حالانکہ یہاں کہنا چاہیے تھا شغلاً عظیما، شغلاً عظیما، تمہارے دین میں بڑا کام کرنا ہے تو ہونا چاہیے کیا ہے؟ شغلاً عظیما، عملاً عظیما، عملاً کبیرہ ہونا چاہیے کہ تم کو دین میں بہت بڑا کام کرنا ہے، لمبا کام کرنا ہے، عظمت والا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان، لمبا تیرنا ہے، حالانکہ ابھی بھی پانی میں کمی ہے، اور اس وقت تو پانی تھا نہیں تو مکہ میں کہاں تیرتے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے نقطے کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ کوئی چلنے والا اگر ٹھہر جائے، اس وقت تو پانی تھا نہیں تو مکہ میں کہاں تیرتے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے نقطے کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ کوئی چلنے والا اگر ٹھہر جاوے، چلنے والا بھئی یہاں سے 5 منٹ کے راستے پر وہاں دوسری مسجد ہے، چائے پی لی تو 5 منٹ کی جگہ کتنی منٹ میں پہنچے گا؟ 10 منٹ، ٹھیک ہے۔ کوئی ٹرین سے جانے والا ممبئی پہنچتے 4 گھنٹے میں، لیکن کہیں ہال کر دیا 2 گھنٹے کا تو کتنا نقصان ہوگا؟ صرف 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے میں پہنچتا تھا، اب کتنے گھنٹے میں پہنچے گا؟ 6 گھنٹے میں۔ ہو گئی بات۔ کار والا ممبئی جا رہا ہے 4 گھنٹے میں، لیکن کہیں کھانے کے لیے چائے کے لیے اترا تو کتنا بہت تو نقصان ہوا؟ 2 گھنٹے کا، 6 گھنٹے میں پہنچے گا۔ فلائٹ والا کہیں ہال کر لیا، وایا کر لیا، بھئی جانا انگلینڈ تھا، دبئی وایا تھا،
اور ڈوبے 6 گھنٹے کی جگہ 8 گھنٹے تو کیا 2 ہی گھنٹے کا نقصان ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا ہی نقصان ہے. لیکن اگر کوئی تیرنے والا یوں کہ ذرا ٹھہرو تھوڑا ایک چائے آدھی کٹنگ پی لو، کٹنگ، تھوڑا بھوک بہت لگی ہے کھانا کھا لو، بولو کیا ہوگا؟ تھوڑا بھوک بہت لگی ہے کھانا کھا لو، بولو کیا ہوگا؟ اس کی کٹنگ اور اس کا کھانا تو بہت دور گیا، بولو کون نگل جائے گا اس کو؟ ارے بولو ڈوبے گا کہ نہیں ڈوبے گا؟ اور ڈوبے گا تو کون کھائے گا؟ اتنی بڑی بڑی مچھلی کہ ہم کو ہجم کر جاوے تو کون کیا ہوگا؟ وہ بھی ڈوبے گا اور اس کو وہ لقمہ بنے گا کسی اور. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تیرنے والا اگر رک نہیں سکتا کہاں تک؟ آخری منزل تک. کیا مطلب؟ دوسرے کنارے تک. اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے نبی دین کی محنت کہاں تک کریں گے؟ دین کی محنت صرف چلے 4 مہینے نہیں، 4 مہینے تو کام سیکھنے کے لیے ہے. کرنا کہاں تک ہے؟ موت تک. اگر اس محنت کو کبھی کہیں چھوڑا، جیسے تیرنے والا کبھی چھوڑ دیتا ہے تو بولو باطل ہمیں لقمہ بنا لے گا. جس طرح مچھلی ہے نا، مچھلی ہم کھانے کے لیے اتریں گے تو بڑی بڑی مچھلیاں ہم کو لقمہ بنا لے گی. اگر دین کی محنت کو بیچ میں چھوڑ دیا تو باطل لقمہ بنائیں گے اور ہمارے بن جاتی. اور جب محنت ہوتی ہے تو کلیسا مسجدیں بنتی ہیں، چرچ مسجد بنتے ہیں. یہ محنت میں اتنی طاقت ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ محنت تو ایسی ہے، یہ محنت اتنی ہے ایسی ہے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بیٹے پتا چلا دین کی محنت تو بچپنے سے سمجھانی چاہیے. کب سے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہمارے گھروں پر آ کر، ہماری دکانوں پر آ کر، ہماری کمپنیوں میں آ کر لوگ ہماری خوشامدیں کر رہے ہیں. ارے بھائی اللہ کی دین کی محنت کے لیے وقت نکال لو، وقت فارغ کرو. اتنی خوشامدیں کرتے ہیں، ان کو 1 روپیہ نہیں چاہیے. آنے والے نے الحمدللہ کبھی پیسے نہیں مانگے ہوں، صرف ایک طلب لے کر. اور بہت ساروں نے ان کو سنایا بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا بیٹا. چھوٹے سے بیٹے کو سمجھانا تھا نماز پڑھنا بیٹا، چھوٹے سے بیٹے کو سمجھانا تھا نماز تیری ذمہ داری ہے بیٹا، ایمان پر مضبوط ہونا تیری ذمہ داری ہے. اے بیٹا صفت احسان یا بنی انہا ان تک مثقال خردل، اے بیٹے اگر ذرہ برابر بھی کرو گے تو اللہ اس کو سامنے کر دے گا. وہ وجدوا ما عملوا حاضرا. اور بیٹا دین کی محنت کرنی ہے، لیکن یاد رکھنا بیٹا بچپنے سے بیٹے کو بھرنا ہے. کیا؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بیٹا محنت کرو گے تو وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. حالات بہت آئیں گے، لوگ سنائیں گے، اپنے بھی سنائیں گے، دوسرے بھی سنائیں گے، حالات ہر طریقے سے آئیں گے. بیٹا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لیکن اس محنت کے لیے تو ہمت کی ضرورت ہے. بیٹا ہمت ضرور رکھنا اور ہمت کے ساتھ آخری سانس تک محنت کرتے رہنا. یہ تو ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھرے، جس طرح صحابہ نے اور صحابیات نے اپنے بیٹوں کو بھرا تھا. تو 12 سال کے بچے جان دینے کے لیے میرے بھائیوں اپنے بیٹوں کو بھرے، جس طرح صحابہ نے اور صحابیات نے اپنے بیٹوں کو بھرا تھا. تو 12 سال کے بچے جان دینے کے لیے میرے بھائیوں اپنے کو پیش کرتے تھے، اور نام نہ آئے تو پوری رات روتے تھے. اس کے لیے میرے بھائیوں ہم نے یہ جو جوڑ کیا ہے اور ہم نے سب کو بلایا ہے، جوڑ کیا ہے، وہ اس لیے میرے بھائیوں شروع سے بات ایک کی ہے. سارے مجمع جس طرح بات دھیان سے سنی ہے، درخواست کہ ہم فیصلہ کریں. شروع میں ہم نے نیت کرائی دی کہ بات دھیان سے سنیں گے، اس کو پر جو کہا جائے اس پر ہم مضبوطی سے عمل کریں گے، تاکہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارے مسئلوں کا حل اللہ نے دین اور دین کی محنت میں رکھا ہے. اس یقین کے ساتھ ہم چلیں، نبیوں اور صحابہ کی مدد کا یقین ہو. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. ہم ضرور نبیوں کی مدد کرتے ہیں. رسول جب تک رسول ہوتے ہیں ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں. رسول نہیں اب کس کی مدد کریں گے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جو نبیوں کی فکر کو اپنی فکر بنائے گا، جو نبیوں کی محنت کو اپنی محنت بنائے گا، جو نبیوں کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائے گا، اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے. اور اللہ مدد کریں گے تو بولو مسئلہ رہے گا، بولو حالات رہیں گے. حالات کا علاج، حالات کو دور کرنا ہے، اللہ کی مدد کو اتارنا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے دین کے کام کو اپنا مقصد بنا کر اور اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا کر اپنے جان مال وقت صلاحیتوں کو حقوق واجبہ کو ادا کرتے ہوئے جھونک دینا ہے تو سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ سارا مجمع بیٹھا ہے، ابھی بات سنی ہے تو طے کرے ہم ماشاءاللہ 4 بجنے کی آوازیں
3 अगस्त से लग रही है और आपके यहाँ भी आए हैं आपकी खुशामद करने के लिए हमारे साथी पहुंचे हैं। तो मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि हर मस्जिद से 4-4 महीने की जमात बने। हमारे बड़ों की भी ये मंशा है कि हर बालिग तलक बिल इत्तिफाक 250 साल की उम्र हुई है। कितनी? इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। और पैदा कहाँ हुए? आपके पूजने वाले के घर में पैदा हुए। और बाद हजरात ने 350 उम्र लिखी है, 250 साल बिल इत्तिफाक है। लेकिन जब हिम्मत की है तो अल्लाह ने सहाबी भी बनाया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सलमान तो मेरे घर का आदमी है। बाद हजरात को तो शक होता था कि अल्लाह के रसूल के घर का आदमी। जब हिम्मत करते हैं तो अल्लाह ताला देते हैं। इसे नियत करो भाई कि ये तो काम हिम्मत का है। हिम्मत करके खड़े हो कि इंशाअल्लाह मैं 4-4 महीने के लिए तैयार हूं। कौन हिम्मत करता है? बोलो भाई, माशाअल्लाह, हिम्मत करे, हिम्मत। बोलो भाई, माशाअल्लाह, हिम्मत करे, हिम्मत। हदीस शरीफ में है, जो भलाई का जरिया बनता है उसको भी सवाब मिलता है। हमारे खड़े होने वाले इस नियत से खड़े रहें कि मेरे जरिए से किसी को हिम्मत हो गई तो बोलो। एक मतलब हमारे मां इस्माइल साहब बैठे हुए थे, हमारे सामरूद का एक नौजवान सामने ही बैठा हुआ, वो कब से आगे पीछे रहा, तू भी खड़ा हो जाना। क्या कहा? तू भी खड़ा हो जा। तो कहा मैं खड़ा हो गया। लेकिन वो मौलाना ने खड़ा किया था, उसके 6 महीने के बाद मैंने 4 महीने लगाए। कितने? हाँ, कभी हिम्मत का जरिया बन जाता है तो उसके 4 महीने लग गए। क्यों? सब हिम्मत कर रहे थे तो उसके दिल में भी हो रहा था, तो आगे पीछे हो रहा था। तो मौलाना की नजर पर मौलाना खड़े हो जाओ, ये सब का नाम लिख लो। लिखा है। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। क्या नाम है? मौलाना आयात साहब भी माशाअल्लाह खड़े हैं। इमाम साहब जब हो तब तो मुक्तदियों के 4 महीने लगने ही लगने चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। लिखो भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए। हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत करे भाई। एक दूसरे की जरा खुशामद भी करे, है ना? बैठने वाले जरा खुशामद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये इलाके वाले हिम्मत ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करते हैं। माशाअल्लाह। इन हजरात में से बहुत सारों की दिल में आ रहा है, लेकिन वो डर रहे हैं कि खड़े हो गए तो। अरे भाई, आदमी बैठा बैठा कभी चल नहीं पाता है भाई, खड़ा होगा तो ही चल पाता है क्या? नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बताओ भाई, बताओ। थोड़ी देर खड़े रहे, थोड़ी देर खड़े रहे, थोड़ी देर। इंशाअल्लाह आप हजरात का थोड़ी देर खड़ा रहना दूसरों की हिम्मत का जरिया बनेगा। और अगर किसी ने अपना वक्त सराहियत अल्लाह की दीन की मेहनत पर लगा लिया तो ये सब जरिया बनेंगे। हम थोड़ी देर खड़ा रहेंगे, किसी के 120 दिन का जरिया बन जाते हैं। यहाँ पे जितनी जमातें बैठी है, 2 जमात बैठी है, वो भी जरा दूसरे साथियों की खुशामद की करे साथ, है ना? हम जा नहीं रहे तो कम से कम तश्कील करें। हमारे दे दो, दिला दो या पता बता दो, कहीं भी एक काम तो कर दो, है ना भाई? घर से बताओ। इतना प्यारा मजमा माशाअल्लाह बैठा हुआ है, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। है ना? ये इलाके वाले बहुत अच्छे हैं, मजबूत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। 120 दिन लगाना है। बहुत सारे 4 महीने लोहे कपड़े मिट्टी के पीछे लग गए, नहीं लगे भाई? जिसकी उम्र 20 साल की है, 60 4 महीने लग गए। 30 साल की उम्र 90 4 महीने लग गए। 40 साल वालों के 120 और 50 साल वालों के 150 4 महीने लोहे कपड़े मिट्टी के पीछे लग गए। अब 4 महीने अपनी आखिरत बनाने के लिए, अपनी खबर बनाने के लिए देना है। हिम्मतें करें माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हिम्मतें करें। हमारा काम है मेहनत करना, दुआ करना, हिम्मतें करना। ये बहुत सारा नौजवान मजमा बैठा है माशाअल्लाह, इसमें अक्सर नौजवान है माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी नौजवानी को कबूल फरमाकर आलम की हिदायत का जरिया बनाए माशाअल्लाह। हिम्मतें करें माशाअल्लाह।
का कोई भरोसा नहीं है, जैसे भी मौलाना ने बताया, बताओ इसके। अल्लाह हिम्मत करेंगे और अपनी बस की कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, सदका निकालेंगे, दुआ मांगेंगे अल्लाह से, वसूली जमा कराएंगे, इससे हिम्मतें पैदा होती। लोगों साथियों से कहते रहेंगे मैं 4 महीने जा रहा हूं, मैं 4 महीने जा रहा हूं, दिल में आता है हिम्मत करें इंशाल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बहुत अच्छे लोग हैं सब, आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत कर रहे हैं। पीछे से भी बताए, पीछे से भी बताए, बताओ भाई। जीने का एक मजा है, दीनदारी के साथ जीने का एक मजा है, अल्लाह ने उसमें मजे रखे दीन की मेहनत के साथ, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए, फरमाए माशाअल्लाह। खड़े तो हो, खड़े हिम्मत, हिम्मत, खड़े 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 होगा तो चलेगा, बैठा बैठा कोई चलता नहीं है, चलता है बोलो, हाँ खड़े होंगे तो अल्लाह चलाएगा भी, 120 दिन भी ले जाएगा इंशाअल्लाह। नाम सब क्या? हिम्मत, खड़े 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 होगा तो चलेगा, बैठा बैठा कोई चलता नहीं है, चलता है बोलो, हाँ खड़े होंगे तो अल्लाह चलाएगा भी, 120 दिन भी ले जाएगा इंशाअल्लाह। नाम सब क्या आगे में, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, खूब मदद फरमाए, निकलना आसान फरमाए, और हम सबको पूरा आलम की हिदायत का जरिया बनाए, माशाअल्लाह। और चिल्ले की मुश्किल है, चिल्ले की, हाँ भाई ऊपर से नीचे नहीं लाए, ठीक है, दुआ करा देंगे, और ऊपर तकाजा तो नहीं, ठीक है भाई। एक दरखास्त है मशहूर जी, अलग बिठा ले भाई, मौलवी अहमद हुसैन और दूसरे भाई, जिन जिन ने नाम लिखवाया एक तरफ उधर जरा बैठ जाए, जरा थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। मौलवी हारिस वहां बैठे हैं, मौलवी हारिस, उनके पास आ जाओ, माशाअल्लाह आप लोगों ने इतनी बड़ी हिम्मतें की है। अच्छा ये मजमा बैठा है, इसकी एक दरखास्त कर दूं, हमारी मस्जिदों में मशवरा रोजाना पाबंदी से होता है, मशवरा पाबंदी के साथ नियत करके जावे, अभी आपका नाम नहीं लिखते, अभी अजान होने वाली है इसलिए। दूसरी नियत ये करें, हम तालीम में कब होती है, फजर बाद होती है, फजर के बाद तालीम में बैठे, जब होती है असर बाद या फजर बाद, और घर में फजाइल अमाल अपने बीवी बच्चों के साथ करें। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह बहुत प्यारा मजमा है। रोजाना मुलाकात में जाएंगे, कहां जाएंगे, जाएंगे इंशाअल्लाह, कब होती है, फजर बाद इशा बाद, ठीक है इंशाअल्लाह। और हफ्ते में 2 गश्त होते हैं, तो दूसरे गश्त की कौन कौन नियत कर रहा है, आप कहोगे पहले की नहीं करवा रहे, जो दूसरे गश्त की पाबंदी करेगा अल्लाह की जात से उम्मीद है वो पहले की भी, ठीक है। और हफ्ते के ताय्युन के साथ हर हाल में कितने जाएंगे, 27 दिन क्या करेंगे, हलाल कमाई भी करेंगे, और जमात बनाने की, जितने ले जाने वाले हैं उसकी तरतीब बनाएंगे, ले जाने वाले 5 हैं तो 5, एक मुआविन लगाकर जमात एक मस्जिद की कितनी बननी चाहिए, मस्जिद की कितनी बननी चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, ठीक है, दुआ करें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हान रब्बियल अलील अल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वंजिलुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इस बैठने को ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में बैठने का जरिया बना। ऐ अल्लाह बहुत सारों ने हिम्मतें की है, ऐ अल्लाह नौजवानों ने हिम्मत की है, ऐ अल्लाह इनको इनकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को ऐ अल्लाह सबको दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये जो मजमा आया हुआ है वो भी बहुत प्यारा मजमा है, ऐ अल्लाह इनके बैठने को कबूल फरमाकर इनको भी अल्लाह आदम की हिदायत का जरिया बना। ऐ अल्लाह बहुत सारे के दिलों में आता होगा लेकिन हिम्मतें नहीं हुई है, या अल्लाह हिम्मतें पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह 100% दीन आलम में फैल जावे और 100% दीन पर लोग अमल करने वाले बन जावे। इसके लिए हमारी जान माल को, दिल दिमाग को, सलाहियत को और जज्बात को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह दीन की मेहनत पर इंशरा मुकम्मल हकीकत, मुकम्मल फहम, मुकम्मल इदराक अता फरमाकर इस मेहनत के एक एक अमल की अहमियत, अजमत, कीमत, ताकत, नफा, फायदा, फजाइल, इस मेहनत पर 100% यकीन अता फरमाकर दिल चाहे न चाहे अपनी इस्लाह की नीयत से सीखने के जज्बे के साथ अपनी जरूरत समझते हुए 6 सिफात को अपनी यकीन के अंदर और अपने अमल के अंदर लाते हुए ऐ अल्लाह हमको हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को निभा लेने के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया तेरे फज़्ल व इनायत से अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या। पी लिया जज़ाकल्लाह, आपसे भी खातिर गुजारिश है।